تو کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے دستخط سے جا رہا ہے اور کوئی دولت شہرت؟ اگر آپ لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا، پھر آپ کو انکسار کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، پھر آپ کو جھکنا پڑے گا، پھر آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنا پڑے گی جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے۔ سیاست میں آئیں گے پھر آپ؟ نہیں، سیاست میں آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سیاست میں مجھے تسلیم کرنا چاہیے، سیاست میں آنے کے لیے زیادہ جرأت چاہیے۔ مختلف حکمرانوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ، تو کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس نے ایک جدوجہد شروع کی ہے لوگوں کی خدمت کی، تو فوری طور پہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار اس کو اب خود ایک شہرت چاہیے، ایک پیسہ چاہیے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یار یہ آرگنائزیشنز فراڈ ہیں زیادہ تر۔ آپ کی آرگنائزیشن نے 400 ارب روپیہ جس طرح آپ نے بتایا کہ تقسیم کی ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 10-15 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں، اور 2 دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، بڑی سادہ سی گاڑی پہ آپ دونوں دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے دستخط سے جا رہا ہے اور کوئی دولت شہرت یہ سب چیزیں نہیں؟ ڈاکٹر یہ میرے دل کا سوال ہے، کیونکہ میں نے آپ کو دونوں دفعہ دیکھا ہے۔ ریڈیو پاکستان آپ آئے تھے تو بڑی سادگی اس کے ساتھ آپ آئے، اور آج بھی آپ ہمارے پاس آئے۔ نہیں، دیکھیں، لیڈرشپ کا جو ہے نا معیار وہ ہیوملٹی ہے۔ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، ہر شخص بننا چاہتا ہے، واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ شہرت نہیں ہے، لیڈرشپ طاقت نہیں ہے۔ لیڈرشپ از دی ایبلٹی ٹو انسپائر پیپل ٹو ورک ٹوگیدر فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی۔ میرے نزدیک ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو اگر آپ لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا، پھر آپ کو انکسار کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، پھر آپ کو جھکنا پڑے گا، پھر آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنا پڑے گی جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ کسی محل میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق گاڑی رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، سفر ضروری ہے، اس کے لیے لوازمات بھی ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے دفتر میں کوئی ہم کہیں کہ ایئر کنڈیشن بھی نہیں رکھنا، بٹ آپ کی شخصیت سے، آپ کے ماحول سے، آپ کے دفاتر سے نظر آنا چاہیے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کی دوسروں کی زندگی آپ دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسی کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ویسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے اس پاکستان کے زیادہ تر متوسط طبقہ کے لوگ گزار رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنی ذات پہ بھی خرچنا چاہیے، بٹ ایکسٹریویگنس نہیں ہے، خود نمائی نہیں ہے۔ مطلب کس چیز کا زوم ہے کہ میں بڑی گاڑی پہ پھر رہا ہوں، یا میں نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا میں تو یہ جو سادگی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کے عزیز ترین صحابہ کی زندگی دیکھیں، تو اور یہ جتنا بوجھ پڑتا ہے نا آپ پر قیادت کا، تو اتنی ہی آپ کے اندر ہیوملٹی آنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی دیکھیں نا، وہ کیسے جب وہ ایک شہزادہ کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، تو وہ جس گلی سے گزرتے تھے تو شام تک وہاں سے خوشبو کی اور مہک نہیں جاتی تھی، ایسی وہ شاہانہ۔ لیکن جس دن وہ ان کے اوپر قیادت کا بوجھ پڑا تو وہی عمر بن عبدالعزیز فاقہ کشی پہ آ گئے، اور وہ فرش نشینی پہ آ گئے، اور آپ دیکھیے تو سے دس از دی ٹرو ماڈل آف لیڈرشپ وی شوڈ فالو۔ تو کبھی سیاست میں آئیں گے پھر آپ؟ نہیں، سیاست میں آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سیاست میں مجھے تسلیم کرنا چاہیے، سیاست میں آنے کے لیے زیادہ جرأت چاہیے، کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا تو یو ہیو ٹو پروو ٹو مینی تھنگس۔ تو اس کے لیے ایک زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی، اس کو سیاست میں آنا چاہیے۔ تو سیاست بھی خدمت کا ہی ایک ذریعہ ہے نا۔ مختلف حکمرانوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ، تو کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ کچھ اچھا؟ ہمیں تو ہر آدمی اچھا لگتا ہے، ہمیں تو مولو مسلی بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں تو جو باہر کھڑا شخص جو ہے، جس کو ہر شخص تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ بھی اپنے سے بہتر لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی برا نہیں ہے، ہر آدمی بہت اچھا بھی نہیں ہے، تو ہر شخص کے اندر نیکی اور برائی دونوں ہیں، چیزیں موجود ہیں، دونوں موجود۔ میں نے اکثریت سیاستدانوں کو اچھا پایا، بلکہ سب کو ہی اچھا پایا،
میرے ساتھ ریلیشن شپ میں وہ اچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہ اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہو, بٹ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے. ہمیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کو خوشگمان ہونا چاہیے. وائی شوڈ آئی سے کہ جی یہ بندہ غلط ہے unless he proves himself. تو میں تو سب کو بہت ہر سیاستدان میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے درد دل پایا اور ان کو غریبوں کی مدد کی خواہش رکھتے ہوئے پایا. وہ کر پائے یا نہیں کر پائے, کن وجوہات کی بنا پر وہ اپنے ان خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنا پائے یا کم پہنا پائے, ایک ڈفرینٹ سوال. ڈاکٹر صاحب اس سفر میں کبھی اب 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو اخوت کا سفر شروع کیے ہوئے اور بیوروکریسی چھوڑے ہوئے, اور پہلے ڈاکٹری چھوڑی آپ نے, کبھی میں یہ لفظ بول رہا ہوں کبھی مایوس ہوئے, پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا میں کر بیٹھا؟ کیوں پریشانی نہیں ہے, جب تک میرا رب ہے میں کیوں پریشان. میرے مسائل حل ہو جائیں گے جب تک میں اپنے رب پہ یقین. کبھی ایسے لگا کہ یار کل یہ ساری مینجمنٹ جو ہے یہ کیسے ہوگی یا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ اس قسم کے احساس تو ضرور آتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بوجھ تلے دب جائے. ہم اس کا جب کوئی لگتا ہے کہ یہ پوٹینشیل تھریٹ ہے تو اس کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے. کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, کتنے لوگوں کا حوصلہ. تو یہ نہیں کہ انسان بعض اوقات پریشانی آتی ہے, لیکن وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک بادل کی طرح ہے, وہ چلی جاتی ہے پھر سورج نکل آتا ہے. امید دائمی ہے, مایوسی وقتی ہوتی ہے. میں نے یہ سوال سر اس لیے پوچھا ہے کیونکہ بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں, اور جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ ہم بعض اوقات دیکھیں میڈیا پہ خبر آتی ہے ناٹ اونلی بیوروکریسی, سوئسائڈ کر لیتے ہیں لوگ. اور آپ نے دیکھا کہ کیسی خواہش والی نوکری ہوتی ہے اور کیسی بڑی کوئی شخصیت ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے یار رات کو اس نے خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لیا. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور آپ دیکھیے جب آپ کا گول ایک ہوتا ہے اینڈ, ایک ہوتے ہیں مینز ٹو اچیو دیٹ اینڈ. ہم اپنا اینڈ نہیں متعین کرتے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو ہم مینز میں الجھ جاتے ہیں. جی بس CSS کرنا ہے, بس ڈاکٹر ہی بننا ہے, وہ ہماری منزل بن جاتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر بننا, CSS کرنا یا کوئی بھی اور کام کرنا, دس از مینز ٹو اچیو این اینڈ. واٹ از دیٹ اینڈ؟ اگر تو وہ اینڈ اچھا ہے تو پھر آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے. آپ کو اینڈ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے خدا سے ملنے جانا ہے, میں نے لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے, میں نے خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا ہے, میں نے اپنے بچوں کی خوشیاں تلاش کرنی, میں نے خود خوش رہنا ہے. کسی زمانے میں میں سوچتا تھا کہ زندگی کا مقصد ہے ٹو ریمین ہیپی, لیکن پھر مجھے ایسا پتہ چلا کہ آپ ہمیشہ خوش نہیں رہتے. کوئی ذاتی صدمہ, کوئی نقصان, کوئی جذباتی. تو اصل مقصد زندگی کا ہے ٹو بی یوزفل فار ادرس. اگر یہ ہم سامنے رکھیں تو اس میں آپ خود بھی شامل ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحراؤں میں نکل جائیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور بس صرف خلق خدا کی خدمت کریں. یہ نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے زندگی, جس کا سفر کا آغاز ذاتی خوشیوں سے ہوتا ہے, بٹ یہ ایک مقام پر آنے کے بعد اجتماعی خوشیوں میں اگر تبدیل نہیں ہوتی, پھر آپ خودکشی کرتے ہیں, پھر آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے, پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. جب بھی کبھی خدا نخواستہ اس قسم کی صورتحال آئے تو آپ کسی جھگیوں میں چلے جائیں, آپ کسی دیہات میں چلے جائیں, آپ کسی کچی بستی میں چلے جائیں. وہ تو ہم سے زیادہ اچھی زندگی نہیں گزار رہے, ہم تو کہیں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. یہ جو نوجوان ہیں پڑھ لکھنے کے بعد, ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر بھی اگر مایوس ہیں تو وہ اس شخص کی طرف دیکھیں جو باہر ریڈی لگا کے کھڑا ہے, خوش ہے, مسکرا رہا ہے, جو مزدوری کر رہا ہے. مطلب دیکھیں تو صحیح نا, کمپیریزن تو کریں نا, اور یہ تو دیکھیں نا کہ خدا نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. تو مایوسیاں سب کو آتی ہیں, لیکن اگر آپ کو یقین ہو خود پہ اور خدا پہ تو پھر وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ امید مستقل ہے, مایوسی عارضی ہے. تو جب مایوسی مستقل ہو جائے, امید عارضی ہو جائے, تو پھر خودکشی ہوگی. تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. میرا تو یہی پیغام ہے کہ جب تک میرا رب ہے میں زندہ ہوں, میں پر امید ہوں. مشکل آئے گی میں پھر اس کے حضور جھکوں گا. سورہ اعلیٰ سر بھی یہی کہتی ہے نا
تو ہم کیوں نہیں ان چیزوں پہ. ڈاکٹر صاحب اس سارے سفر میں کسی شخص نے بہت متاثر کیا ہو, سب سے بڑی ڈونیشن دی ہو, اور جی دیکھیں بتایا بھی بہت سے ہو, لوگ ایسا بھی کوئی ساتھی ملا؟ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کچھ دیا, لیکن میکسیمم کتنی کسی نے ڈونیشن دی؟ نام آپ بے شک نہ بتائیں. کروڑوں روپے میں. تو لیکن وہ ہم نے اپنے ایک انڈومنٹ فنڈ بنا رہے ہیں, اس میں ہم نے ڈال دی کہ جی آنے والے عہد میں, آنے والے وقتوں میں اس کی آمدنی سے یہ ادارے چلیں گے. کچھ بچے آپ سے اپنی فیس کے لیے بھی پیسے لے سکتے ہیں؟ جی ہماری یونیورسٹی, جی بالکل, یہ میں بلکہ اچھا نہیں, اگر آپ کی یونیورسٹی میں نہیں بھی پڑھتے, ہاں وہ کہیں اور پڑھتے ہیں, میڈیکل کالج میں, جیسے میڈیکل کالج میں اگر وہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں عام طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پر اتنے زیادہ, تو وہ اگر مسٹیک ہے وہ بے شک نسٹ میں پڑھتا ہے, فاسٹ میں پڑھتا ہے, لمس میں پڑھتا ہے, کسی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. تو ہم نے اب یہ پروگرام ریسنٹلی 2-3 سال پہلے شروع کیا ہے کہ صرف اخوت کالج میں پڑھنے والے نہیں, باہر بھی اگر کوئی بچے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے ایک اویک کے نام سے پروگرام شروع کیا, اور اس میں بھی مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایک بہت بڑا فنڈ بنائیں گے, اور اس فنڈ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے مستفید ہیں. کیونکہ یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, بہت سے بچے رابطہ کرتے ہیں. جب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ انٹرویو کیا تو اس وقت بھی مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا کہ آپ سفارش کر دیں ایسے ہیں, تو میں نے تو خیر نہیں کی, آپ سے میری عادت نہیں, میں نے اسے کہا یہ خود کے آفس آپ رابطہ کریں. تو بہت سے ہم نے ایجوکیشن کا پروگرام یہ شروع کیا ہے, اور ابھی تک تو کوئی 100-125 بچوں کو ہم نے اسپانسر کیا ہے جو اخوت سے باہر ہیں. بٹ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جو یہ اس فنڈ کی رقم بڑھتی چلی جائے گی تو ہمارے اس میں بینیفیشری, ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پیسے لے لو تم, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, تو جب کامیاب ہو جاؤ گے تو واپس لوٹا دینا, بھیک نہیں ہم نے دینی. میں سر آپ کے اس جملے سے اتنا متاثر ہوا ہوں انصار اور مہاجرین سے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں ساری تعلیم فری ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ساری تعلیم کے اگر آدھے لوگ دوسرے لوگوں کو, دیکھیے اگر میں اپنے 2-3-4 بچوں کو پڑھا رہا ہوں, 50,000 روپے فیس دے کے مہینے کی, ایک بچے کو میں پڑھا رہا ہوں, تو میں اپنے ڈرائیور کے یا اپنے باورچی کے بچوں کو 2,000 یا 3,000 روپے فیس دے کے پڑھا سکتا ہوں. تو یہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوانا تھے. تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دینے کی لذت سے جب ہم آشنا ہو جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی, ورنہ نہیں ختم ہوگی. امریکہ میں بھی غربت نہیں ختم ہو سکی, مطلب ساری دنیا سے زیادہ دولت تو وہی ہے نا, سب سے زیادہ ارب پتی کھرب پتی تو وہی ہے نا. تو وہاں بھی غربت ہے, وہاں پہ بھی لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, وہاں پر بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے دولت کی فراوانی سے غربت ختم نہیں ہوتی, غربت تقسیم سے ختم ہوتی ہے, ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن سے ختم ہوتی ہے, کسی اور کی خوشیوں کو بھی اپنے خوشیاں سمجھنے سے ختم ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمارا, تو ہم نے یہی سیکھا ہے.